ایران کے بعد سلیم شام اور مصر کی جانب بڑھا۔ یہ ممالک 250 برس سے سلاطین مملوک کے زیر حکومت تھے۔ سلیم کے زمانے میں ان کا حکمران قونصا غوری تھا۔ دولت عثمانیہ اور سلطنت مصر کے تعلقات بایزید ثانی ہی کے وقت سے غیر خوشگوار تھے۔ جو لڑائیاں ان کے درمیان ہوئی تھیں ان میں عثمانیوں کو ہزیمت اٹھانی پڑی تھی، لیکن سلیم کی تخت نشینی کے بعد قونصا غوری کو معلوم ہو گیا تھا کہ اب سلطنت عثمانیہ کی عنان حکومت ایک ایسے فرما روا کے ہاتھ میں ہے جو بایزید ثانی سے بالکل مختلف ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے شاہ اسماعیل کی دعوت پر دولت عثمانیہ کے خلاف ایران سے اتحاد کر لیا تھا۔ کردستان اور دیار بکر کی فتح کے بعد عثمانی اور شامی مقبوضات ایک دوسرے سے بالکل قریب ہو گئے تھے۔ قونصا غوری نے 522 ہجری بمطابق 1516 عیسوی میں ایک زبردست فوج شام کے علاقے میں متعین کر دی تھی تاکہ اس سے افواج عثمانی کی نقل و حرکت کی نگرانی کی جا سکے۔ سنان پاشا نے جو ایشیائے کوچک کے جنوب مشرق میں ترک لشکر کے سپہ سالار تھے، اس واقعے کی اطلاع سلیم کو لکھ بھیجی۔ سلطان سلیم نے قسطنطنیہ میں دیوان بلا کر ان سے مشورہ کرنا چاہا۔ جب سلطان سلیم نے سنان پاشا کی تحریر دیوان کے سامنے پیش کی تو نہ صرف قونصا غوری کے اس روش پر غور کیا گیا جو اسماعیل سے ملا ہوا تھا اور جس نے ایران کی جنگ کے موقع پر سامان رسد کے قافلے کو عثمانی لشکر میں جانے سے روک دیا تھا، بلکہ خلافت و امامت کے مسئلے پر بھی غور کیا گیا۔ بالآخر یہ طے پایا کہ حرمین شریفین کی خدمت کا حق سلطان عثمانی سے زیادہ کسی دوسرے مسلمان حکمران کو نہیں پہنچتا اور اس لیے جنگ ناگزیر ہے۔ رئیس افندی محمد پاشا نے اس رائے کی حمایت میں ایک نہایت پرزور تقریر کی اور اس نے کہا کہ دولت عثمانیہ کا فرض ہے کہ اس حق کو حاصل کیا جائے۔ سلطان سلیم محمد پاشا کی تقریر سے اس قدر خوش ہوا کہ اس نے اسے اسی وقت وزیر اعظم مقرر کر دیا۔ غرض دیوان نے یہ فیصلہ کیا کہ پہلے قونصا غوری سے اطاعت کا مطالبہ کرنا چاہیے اور اگر وہ انکار کرے تو جنگ شروع کر دی جائے۔ قونصا غوری اس وقت حلب میں مقیم تھا۔ سلطان سلیم کے ایلچی جب یہ پیغام لے کر اس کے پاس پہنچے تو اس نے انہیں قید میں ڈال دیا، لیکن سلطان سلیم لڑائی کا عزم پہلے ہی کر چکا تھا۔ ایلچیوں کے روانہ کرنے کے فوراً بعد ہی وہ خود بھی فوج کے ساتھ قسطنطنیہ سے شام کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ جب عثمانی لشکر شام کی سرحد میں داخل ہوا تو قونصا غوری کو اپنی غلطی کی اہمیت معلوم ہوئی۔ اس نے سلیم کی ایلچیوں کو فوراً رہا کر دیا اور صلح کی گفتگو شروع کی، مگر سلیم صلح کے لیے قسطنطنیہ سے روانہ نہیں ہوا تھا۔ 25 رجب 922 ہجری بمطابق 24 اگست 1516 عیسوی کو حلب سے قریب عثمانیوں اور مملوکوں کے درمیان پہلا معرکہ پیش آیا جس نے شام کی قسمت کا فیصلہ کر دیا۔ مملوک نہایت بہادری سے لڑے، لیکن آپس کے اختلافات سے ان کی قوت پہلے ہی کمزور ہو چکی تھی۔ اس کے علاوہ قونصا غوری کے 2 فوجی سردار یعنی کہ خیر بے اور غزالی نے لڑائی شروع ہونے سے قبل سلیم سے ساز باز کر لی تھی۔ خیر بے حلب کا گورنر تھا اور غزالی فوج کا ایک بڑا افسر تھا۔ ان دونوں نے عین موقع پر غداری کی اور وہ اپنے دستے لے کر عثمانی لشکر سے جا ملے۔ قونصا غوری کے پاس توپیں نہ تھیں۔ عثمانی توپوں کی گولہ باری نے مصری فوج کو، جس کی قوت خیر بے اور غزالی کی غداری سے ٹوٹ چکی تھی، زیادہ دیر تک میدان جنگ میں ٹھہر نہ سکی۔ صرف 1 گھنٹے کے اندر جنگ ختم ہوئی۔ بوڑھا مملوک سلطان یہ دیکھ کر جنگ سے بھاگا، مگر شاید اپنے ہی سپاہیوں کی بھیڑ میں دب کر مارا گیا۔ سلطان سلیم فاتح کی حیثیت سے حلب میں داخل ہوئے۔ خیر بے نے شہر کی کنجیاں پیش کی۔ باشندگان شہر نے حاضر ہو کر وفاداری کا حلف لیا۔ جب سلطان سلیم جامع مسجد میں پہنچا تو اس کے نام کا خطبہ پڑھا گیا۔ حلب میں چند دن قیام کرنے کے بعد سلطان سلیم شام کے دوسرے شہروں کو فتح کرنے کے لیے نکل پڑا۔ ہر شہر نے بغیر کسی مزاحمت کے ہتھیار ڈال دیے۔ مصر کی فتح کے بعد حجاز پر بھی، جو اس وقت تک مملوک سلاطین کے زیر حکومت تھا، دولت عثمانیہ کا اقتدار قائم ہو گیا۔ لیکن شروع میں سلیم کو امید نہ تھی کہ حرمین شریفین کی خدمت کا شرف بغیر جنگ کے حاصل ہو سکے گا، کیونکہ حجاز کی حکومت سابق سلطان مصر کے اعمال کے ہاتھوں میں تھی۔ چنانچہ ان اعمال کو برطرف کرنے کے لیے اس نے ایک فوج حجاز میں بھیجنا چاہی، لیکن قاضی صلاح الدین کے مشورے سے، جو کہ ایک مشہور عالم تھے، انہوں نے سلطان کو جنگ کرنے سے روکا۔ مفتی موصوف نے سلطان سلیم کے وزیر کو یہ مشورہ دیا کہ حجاز میں فوج بھیجنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ شریف برکات بن حسن بن عجلان، جو اس وقت مکہ مکرمہ کے امیر تھے، سلطان کی اطاعت کے لیے آمادہ ہیں
اور ان کے اثر سے اہل حرمین اور بشندگان حجاز بھی سلطان کی بیعت کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ اس لیے بجائے فوج کے شریف کے نام صرف ایک فرمان بھیج دینا کافی ہوگا۔ سلطان نے اس تجویز کو پسند کیا۔ حج کا زمانہ قریب تھا اور امیر مکہ نے سلطان کی بیعت کی۔ خادم الحرمین شریفین کا، جو کہ ایک مسلمان فرما روا کے لیے سب سے زیادہ معزز لقب ہو سکتا ہے، سلطان سلیم کے نام کے ساتھ شامل کیا گیا، اور یہ اعلان اس وقت کیا گیا جبکہ تمام دنیا کے مسلمان حج کے لیے جمع ہو رہے تھے۔ حرمین شریفین کی خدمت کا شرف سلیم کے بعد اس کے جانشینوں کو 400 برس تک حاصل رہا۔ غرض حرمین شریفین کی خدمت کا شرف جب سلیم کو حاصل ہو گیا تو آخری عباسی خلیفہ المتوکل نے، جو کہ قاہرہ میں سلاطین مملوک کے زیر سایہ ظاہری شان و شوکت کے ساتھ مگر حقیقتاً بغیر کسی اختیار و اقتدار کی زندگی بسر کر رہا تھا، اس نے خلافت کے تمام اختیارات سلطان کے حوالے کر دیے، اور مقامات مقدسہ اور حرمین شریفین کی کنجیاں نیز بعض آثار نبویہ، مثلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار مبارک، علم مبارک اور چادر مبارک بطور سند خلافت سلطان کے حوالے کی۔ اس تاریخ سے سلاطین عثمانی خلیفہ کے لقب سے دنیا میں مشہور ہوئے، اور خطبوں میں ان کا ذکر بحیثیت امیر المؤمنین کے ہونے لگا۔ اس میں شبہ نہیں کہ اس وقت دنیا اسلام کی خلافت کا حق بھی انہی کو پہنچتا تھا۔ کوئی دوسری اسلامی سلطنت طاقت اور وسعت میں دولت عثمانیہ کے برابر نہ تھی۔ یہی سلطنت عثمانیہ قریباً 1.5 صدی سے زیادہ عرصے تک جہاد کا فرض ادا کرتی آ رہی تھی۔ چنانچہ یہی وجہ تھی کہ جب سلطان سلیم کی خلافت کا اعلان کیا گیا تو دنیا اسلام کے کسی گوشے سے اس کی مخالفت نہیں ہوئی۔ اس منصب کے لیے سلاطین عثمانی کا حق اس قدر مسلم سمجھا گیا کہ سلطان سلیم کے عہد سے لے کر گزشتہ صدی تک ایک بھی مدعی خلافت ان کے مقابلے میں نہیں اٹھا۔ حالانکہ بنو امیہ اور عباس کے عہدوں میں خلافت کے بہت سے دعوے دار نظر آتے رہے، لیکن خلافت عثمانیہ کی پوری تاریخ میں کسی ایک حریف کو بھی سامنے آنے کی جرت نہیں ہوئی۔ مصر اور حجاز کے ضروری انتظامات سے فارغ ہو کر شعبان 923 ہجری بمطابق ستمبر 1517 عیسوی میں سلطان سلیم شام کی طرف واپس چلے گئے۔ 1000 اونٹ سونے اور چاندی سے لدے ہوئے تھے۔ مال غنیمت کا زیادہ قیمتی حصہ جہازوں کے ذریعے اس سے پہلے قسطنطنیہ بھیجا جا چکا تھا۔ 923 ہجری کو سلطان سلیم دمشق پہنچے اور وہاں 22 صفر 924 ہجری تک قیام کیا۔ دمشق سے حلب گئے اور وہاں بھی 2 مہینے قیام کیا، اور آخر 924 ہجری بمطابق 25 جولائی 1518 عیسوی کو سلطان قسطنطنیہ پہنچے۔ سلطان کو وہاں سے روانہ ہوئے صرف 2 سال گزرے تھے۔ اس تھوڑی مدت میں سلطان نے شام، مصر اور حجاز کو فتح کر کے سلطنت مملوکیہ کا خاتمہ کر دیا تھا۔ سلطان سلیم جب قسطنطنیہ واپس آئے تو اسپین کا سفیر عیسائیوں کے لیے بیت المقدس کی زیارت کی اجازت حاصل کرنے کی غرض سے سلطان کی خدمت میں حاضر ہوا، اور اس کے معاوضے میں وہ رقم جو پہلے سلاطین مصر کو دی جاتی تھی دولت عثمانیہ کو دی جانے لگی۔ اس کے بعد سلطان سلیم دولت عثمانیہ کی بحری طاقت کو ترقی دینے کی جانب بڑھے۔ سلطان نے مختلف سائز کے 150 نئے جنگی جہاز بنوائے۔ ان کے علاوہ 100 جہاز اور بھی بنوائے اور حکم دیا کہ وہ کسی مہم پر روانہ ہونے کے لیے ہر وقت پوری طرح تیار رہیں۔ سلطان سلیم بڑی تیزی کے ساتھ ان تیاریوں میں مصروف تھے اور اس مہم کو اس وقت تک ملتوی رکھنا چاہتے تھے جب تک روڈس جیسے مضبوط قلعے پر کامیابی کے ساتھ حملہ کرنے کے لیے کافی سامان فراہم نہ ہو جائے۔ چنانچہ ایک روز سلطان نے اپنے وزیروں کو بلا کر کہا کہ تم روڈس کی فتح کے لیے مجھ سے اجرت کرانا چاہتے ہو، کیا تم بتا سکتے ہو کہ اس وقت کس قدر بارود تمہارے پاس موجود ہے؟ وزراء اس سوال کے جواب کے لیے تیار نہ تھے، لیکن دوسرے روز انہوں نے سلطان سے کہا کہ ہمارے پاس 4 مہینے کے محاصرے کے لیے کافی سامان موجود ہے۔ سلطان سلیم یہ سن کر کہنے لگے، 4 ماہ کے سامان جنگ سے کیا ہوتا ہے؟ کیا تم چاہتے ہو کہ مجھے سلطان محمد فاتح کی سی رسوائی نصیب ہو؟ میں اس وقت تک لڑائی نہیں شروع کروں گا اور نہ ایسی ناکافی تیاریوں کے ساتھ روڈس کا سفر کروں گا۔ اس کے علاوہ میرا خیال ہے کہ اب مجھے صرف ایک ہی سفر اختیار کرنا چاہیے، یعنی سفر آخرت۔ سلطان کا یہ خیال صحیح ثابت ہوا۔ وہ ادرنا کے لیے قسطنطنیہ سے روانہ ہوئے۔ مزاج پہلے ہی سے ناساز تھا، مگر طبیبوں کی ممانعت کے باوجود انہوں نے گھوڑے کی سواری نہ چھوڑی۔ راستے میں مرض کی شدت اتنی بڑھ گئی کہ سلطان کو ایک چھوٹے سے گاؤں میں اتر جانا پڑا۔
اور وہیں 9 شوال 926 ہجری مطابق 22 ستمبر 1530 عیسوی کو اپنی حکومت کے 9ویں سال میں سلطان سلیم کا انتقال ہوا۔